اگلی صبح ہم امریکہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ پیٹرسن نے میری امریکہ روانگی کے تمام کاغذات شام ہی کو تیار کروا لیے تھے۔ پیٹرسن کا ذاتی طیارہ ہمیں پیرس سے نیو یارک لے آیا۔ جیریلی میری اس ہم سفری پر بہت خوش تھی۔ نیو یارک پہنچ کر ہم پیٹرسن کی رہائش گاہ پر آئے اور یہاں سے اگلے روز پیٹرسن مجھے تنظیم کے بڑوں کے پاس لے گیا اور ان سب سے میرا تعارف کرایا گیا۔ ان میں چیف کوئی بھی نہ تھا، سب پیٹرسن کے ہم پلا تھے یا ان کے ماتحت تھے۔ ایک شخص کا تعارف پیٹرسن نے روبنز کہہ کر کروایا تو میں چونک پڑا۔ یہی وہ شخص تھا جس نے امریکی غنڈے کو لوسی سے لفافہ چھیننے کے لیے بھیجا تھا۔ سب شخصیات نفیس تھی اور دیدہ زیب تھی۔ پہلی نظر میں کوئی بھی یہ سوچ نہیں سکتا تھا کہ یہ سب لوگ ایک مکروہ تنظیم کے اعلی کار ہیں۔ بہرحال یہاں پر رہ کر میں نے اپنے لیے جگہ بنانی تھی، لہٰذا میں سب سے نہایت تپاک اور گرم جوشی سے ملا۔ میں ان سب میں سے ہر ایک کی شکل کو اپنے ذہن کی فلم میں محفوظ کرتا چلا گیا کہ ان سب کے چہروں کو یاد رکھنا میرے آئندہ لاہے عمل کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ بظاہر میں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے نیو یارک آیا تھا، مگر یہ تو میں ہی جانتا تھا کہ میرے اصل عزائم کیا ہیں۔ میں نے کامن انٹرسٹ کے ایک معزز رکن کی حیثیت سے امریکہ کی سرزمین پر قدم رکھا تھا اور پس پردہ اس تنظیم کی تباہی کا منصوبہ لے کر آیا تھا۔ ابتدائی 4 دن تک میں اور جیریلی پیٹرسن کے نیگرو ملازم گوم کے ہمراہ نیو یارک کی سیر کرتے رہے۔ میں نے نیو یارک کی سڑکوں، شاہراہوں اور عمارتوں کو بہت غور سے دیکھا تاکہ یہ سب مجھے یاد رہ سکیں۔ گوم نے مجھے نیو یارک شہر کا نقشہ بھی مہیا کر دیا تھا اور اس کے مطالعہ نے میری رہنمائی بھی کر دی تھی۔ صرف 4 دن میں کوئی بھی شخص نیو یارک کو مکمل طور پر دیکھ لینے کا دعویٰ نہیں کر سکتا، مگر یہ امر واقعی ہے کہ ان 4 دنوں میں نیو یارک میرے لیے بالکل اجنبی تھا۔ یہ 5واں دن تھا جب مجھے صبح ناشتے پر پیٹرسن نے بتایا کہ آج ہیرالڈ جرمنی سے امریکہ پہنچ رہا ہے۔ میں نے کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا، بالکل خاموش رہا، البتہ پیٹرسن کو سوالیہ نظروں سے ضرور تکتا رہا۔ یہی عالم پیٹرسن کا تھا۔ ہیرالڈ کی متوقع آمد کے بارے میں بتا کر وہ میرے چہرے پر جیسے اپنی بات کا کوئی رد عمل دیکھنا چاہتا ہو۔ وہ چند لمحے گہری نظروں سے مجھے گورتا رہا، پھر از خود بولا، تنظیم کے لیے جس آدمی کو تم نے پکڑا تھا وہ ہیرالڈ کی تحویل سے نکل بھاگا ہے۔ وہ شخص تنظیم کے لیے انتہائی خطرناک تھا اور گزشتہ کئی سال سے تنظیم اس کے پیچھے لگی ہوئی تھی۔ کوئی یہ توقع نہیں کر سکتا تھا کہ یہ شخص تمہارے جیسے ایک ناتجربہ کار لڑکے کے ہاتھوں زیر ہو کر تنظیم تک پہنچے گا، مگر تم نے جس بھی طریقے سے اس پر قابو پایا، تنظیم کو اس کا بڑا دشمن پکڑوا دیا۔ تمہارا یہی کارنامہ بے مثال تھا، مگر وہ شخص جس کا نام ابتدا میں کارلس بتایا گیا مگر بعد میں تنظیم کی لندن شاخ کے عہدیداروں نے اسے عبدالجبار کے نام سے شناخت کیا، وہ تنظیم کے حصار سے نکل بھاگا ہے۔ تنظیم کے 2 رائفل بردار اور ایک اہم رکن کرسٹوف اس کے ہاتھوں ہلاک ہو گئے ہیں۔ وہ ہیرالڈ کی حویلی سے کس طرح فرار ہوا، ابھی تک یہ راز کھل کر سامنے نہیں آیا۔ البتہ ہیرالڈ نے اس سلسلے میں تنظیم کے بڑوں کے روبرو بعض اہم انکشافات کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اس کا خیال ہے کہ عبدالجبار کو ہیرالڈ کی تحویل سے بگانے میں ضرور تنظیم کے کسی رکن کا ہاتھ ہے، اور ہیرالڈ یہ انکشاف نیو یارک پہنچنے کے بعد تنظیم کے بڑوں کے روبرو کرے گا۔ ہیرالڈ 11 بجے کی فلائٹ سے نیو یارک پہنچے گا۔ اس کو ایئرپورٹ سے لینے کی ذمہ داری میں تمہیں سونپ رہا ہوں۔ تم اسے ایئرپورٹ سے ہیڈ کوارٹر کی بجائے میرے گھر پر لے آنا تاکہ تنظیم کے بڑوں کے روبرو پیش ہونے سے پہلے وہ گھر پر آرام کر لے۔ پیٹرسن ناشتے کے بعد ہیڈ کوارٹر چلا گیا اور مجھے ایک بار پھر خدشات کے سانپوں کی وادی میں دھکیل گیا۔ خدشات کے یہ سانپ میرے ذہن کو مسلسل ڈستے رہے۔ کیا ہیرالڈ کو میرے حویلی میں داخل ہونے اور قتل و غارت کرنے کا سراغ مل گیا ہے؟ شاید ہیرالڈ کی حویلی کے مین گیٹ پر میرے سائلنسر والے ریوالور کی گولی سے مرنے والے دوسرے رائفل بردار نے مرنے سے پہلے میری شناخت کر دی ہو۔ اس بات کا قوی امکان موجود تھا کہ وہ گولی لگنے سے فوری طور پر نہ مرا ہو، مگر ایسا ہوتا تو ہیرالڈ اور اس کے گرگے مجھے کبھی جرمنی سے نکلنے نہ دیتے۔ میں پیٹرسن کی ٹیلی فون کال سن کر جرمنی سے ہیرالڈ کو آگاہ کیے بغیر نکل آیا تھا۔ ہیرالڈ کے ڈرائیور نے مجھے جس ٹیلی فون کال کا منتظر رہنے کے لیے کہا تھا وہ پیٹرسن کی کال یقیناً نہیں تھی۔ وہ اہم ٹیلی فون کال مجھے ہیرالڈ کی طرف سے موصول ہو سکتی تھی، اور ٹیلی کال یقیناً وہی تھا جسے اپنے کمرے سے نکل کر ایئرپورٹ روانگی سے پہلے اپنا کمرہ مکفل کرتے ہوئے میں نے آمدن اٹینڈ نہیں کیا تھا۔ عبدالجبار میرا باپ تھا۔ ہیرالڈ کو یہ بات معلوم ہو چکی تھی۔ اگر رائفل بردار میری نشاندہی کرنے سے پہلے ہی دم توڑ گیا ہو تو بھی ہیرالڈ کا شک صرف مجھ پر ہو سکتا ہے۔ الطاف عالم، پروفیسر کلارا کا خاوند اور لندن تنظیم کے دیگر اراکین سب کے سب میری جان کے دشمن ہو رہے تھے۔ جس طرح مجھے لندن تنظیم کا سربراہ مقرر کیے جانے کی باتیں ہو رہی تھی، یہ ان سب کی توہین کے مترادف تھا، ان کی غیرت کے لیے ایک کھلا چیلنج تھا۔ ان سب نے مجھے کو مورد الزام ٹھہرایا ہوگا
اور ہیرالڈ نے اس کا یقین کر لیا ہوگا۔ جس روز وہ لوگ لندن سے کارلس کی شناخت کے لیے آئے تھے، اس شام ہیرالڈ کا رویہ مجھ سے ابتدا میں بہت اچھا تھا، مگر الطاف عالم سے گفتگو کے بعد اس کے رویے میں ایک دم تبدیلی آ گئی تھی۔ مجھے ہیرالڈ کا رویہ گراں گزرا تھا اور اس کے اسی رویے نے مجھے اسی رات ہیرالڈ کی حویلی میں داخل ہونے پر اکسایا تھا۔ میں حویلی میں داخل ہو کر عبدالجبار کو مدد دے سکا یا نہیں، مگر یہ امر واقعی ہے کہ میں نے اس رات ایک انتہائی دلیرانہ قدم اٹھایا تھا۔ میری اس جرأت اور جسارت کا اعتراف تو خود عبدالجبار کو بھی ہوگا، اور اسے یقیناً خوشی ہوئی ہوگی کہ اس کا بیٹا خونخواری اور دلیری میں اس سے کم نہیں ہے۔ مجھے زندگی بھر باپ کی باہوں کے لمس کی تمنا رہی، مگر یہ لمس مجھے ملا بھی تو اس وقت جب میں سینے پر چوٹ لگنے سے ہوش و خرد سے بیگانہ ہو چکا تھا۔ یہ عبدالجبار تھا جس کے اندازے کبھی غلط نہیں ہوتے، جس نے ہیرالڈ کی حویلی سے فرار کا منصوبہ پہلے سے بنا رکھا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ جینی کا نمبر 2، جسے میں لوسی پر قاتلانہ حملہ کرنے والے غنڈے کے ساتھ دیکھ کر ایک عام سا ٹیکسی ڈرائیور سمجھا تھا، عبدالجبار کے لیے ٹیکسی لے کر بیڈ گورڈز برگ میں ہیرالڈ کی حویلی کے گرد و نواح میں کہیں پہلے سے موجود تھا۔ بیڈ گورڈز برگ سے فرار کے وقت عبدالجبار نے آنکھیں کھلی رکھی تھی اور اس نے اندازہ لگا لیا تھا کہ رات کے 3 بجے اس کے آگے آگے کون جا رہا ہے۔ ہیرالڈ کی حویلی میں اپنی اسیری کے دوران میرے باپ عبدالجبار نے نہ صرف مجھے روشن دان سے جانتے ہوئے دیکھ لیا ہوگا، بلکہ اس سے پہلے میری آوازیں بھی سنی ہوں گی۔ وہ جانتا تھا کہ میں باہر اس کی مدد کے لیے موجود ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ اس نے اپنے کمرے کے چھوٹے سے روشن دان کا شیشہ ٹوٹنے، اس میں سے اپنا نام پکارا جانے اور اس روشن دان میں سے جانکتا ہوا چہرہ دیکھنے کے باوجود اپنے منہ سے شعلے پھونکنے کا حیرت انگیز عمل جاری رکھا اور ہیرالڈ کی رسیاں توڑا کر وہ حویلی سے بھاگ نکلا۔ حویلی سے بھاگتے وقت اس نے لمحہ بھر کو میرے متعلق بھی ضرور سوچا ہوگا، مگر اسے یقین ہوگا کہ میں نے حویلی سے نکلنے اور بھاگنے کا کوئی انتظام کر رکھا ہوگا۔ عبدالجبار مجھے بے ہوشی کی حالت میں میرے ہوٹل نہیں پہنچا سکتا تھا۔ اس نے مجھے جینی کے سپرد کیا اور جینی نے موقع واردات سے میری عدم موجودگی ظاہر کرنے کے لیے نہ صرف روز برگ تھیٹر کے آخری شو کی 2 استعمال شدہ ٹکٹیں مہیا کی، بلکہ وہ ہوٹل سے میری عدم موجودگی کا جواز مہیا کرنے کے لیے کال گرل تک بننے پر آمادہ ہو گئی۔ ہیرالڈ کے ڈرائیور نے ہیرالڈ کو میرے ہمراہ جینی کی موجودگی کے متعلق یقیناً بتایا ہوگا۔ ہیرالڈ کو سٹی ہوٹل میں روز برگ تھیٹر کے 2 استعمال شدہ ٹکٹ بھی مل گئے ہوں گے۔ ہوٹل کے عملے نے اس بات کی تصدیق بھی کر دی ہوگی کہ صبح میرے ہمراہ میرے کمرے میں ایک لڑکی نے بھی میرے ساتھ ناشتہ کیا تھا۔ کیا ان سب شواہد کے باوجود ہیرالڈ کسی واضح ثبوت کے بغیر عبدالجبار کے فرار میں میرے ملوث ہونے کو ثابت کر سکتا ہے؟ ہیرالڈ کے پاس صرف ایک کارڈ ایسا تھا جسے دکھا کر وہ مجھے تنظیم کے بڑوں کے سامنے عبدالجبار کے فرار کا مجرم ثابت کر سکتا تھا، اور وہ کارڈ یہ تھا کہ رائفل بردار نے مرنے سے پہلے ہیرالڈ کو بعض دوسرے لوگوں کی موجودگی میں اپنے قاتل کا نام بتا دیا ہو۔ نیو یارک ایئرپورٹ پر ہیرالڈ کا جہاز لینڈ کرنے اور ہیرالڈ کا انتظار کرنے تک میرا ذہن بیڈ گورڈز برگ اور بون میں بیتے ہوئے ان لمحات میں جانگتا رہا جب میں نے بون سے پیرس کے لیے روانگی سے پہلے ہیرالڈ کی حویلی اور جینی کے اس گھر اور ٹی ہوٹل میں گزارے تھے۔ بہرحال ہیرالڈ کے تھیلے کی بلی اگر عبدالجبار کی ذات تھی تو یہ بلی کھمبا نوچنے سے بہت پہلے اپنے شکار پر جپٹنے کی متحمل ہو چکی تھی۔ پیٹرسن نے یہ اچھا کیا تھا کہ ہیرالڈ کو ایئرپورٹ سے لینے اور اپنے گھر تک لانے کی ذمہ داری مجھے تفویض کر دی تھی۔ نیو یارک میں ہیرالڈ کی زندگی کا انحصار اس بات پر تھا کہ وہ عبدالجبار کے سلسلے میں کس کا نام لیتا تھا۔ اشارہ میری طرف تھا تو مجھ سے ملتے ہی وہ کسی نہ کسی طور اس بات کا اظہار ضرور کرتا، اور اس کے بعد میرے پاس اس سے نمٹنے کے لیے وقت اتنا بھی کم نہیں تھا۔ نیو یارک ایئرپورٹ پر ہیرالڈ کے استقبال کے لیے اس کا منتظر تھا۔ استقبالیہ گیلری میں دوسرے لوگوں کے ساتھ کھڑا ہر آنے والے کو دیکھ رہا تھا۔ ہیرالڈ کو جس طیارے سے آنا تھا اسے نیو یارک ایئرپورٹ پر لینڈ کیے نصف گھنٹہ سے زائد گزر چکا تھا، اور جہاز کے مسافروں کی اکثریت میرے سامنے سے گزر چکی تھی، مگر ہیرالڈ کا کہیں نام و نشان نہیں تھا۔ اب آنے والوں کی تعداد اکا دکا رہ گئی تھی۔ میں ہیرالڈ کا منتظر تھا کہ وہ اچانک میرے سامنے آ گیا۔ مجھے دیکھ کر اس کا چہرہ کھل اٹھا۔ اس کے ماتھے کے زخم کا نشان اور اس کے پیلے پیلے دانت دیکھ کر میری روح فنا ہو رہی تھی۔ میں نمازیں بخشوانے کے لیے آیا تھا، روزے گلے پڑ گئے۔ لوسی کے ساتھی کا قاتل اور لوسی پر قاتلانہ حملہ کرنے والا امریکی غنڈہ میرے سامنے کھڑا تھا۔ وہ روبنز کا آدمی تھا۔ روبنز تنظیم کا ایک اہم رکن تھا اور تنظیم نے اسے اپنا VIP کارڈ دے رکھا تھا۔ روبنز تنظیم کی اس تجربہ گاہ کا انچارج تھا جس میں ڈاکٹر تنویر مقید تھا۔ اگر ڈاکٹر تنظیم کی تجربہ گاہ سے فرار ہونے میں کامیاب ہو جاتا تو روبنز کو اس غفلت کا بہت زیادہ خمیازہ بھگتنا پڑتا۔ یہی وجہ تھی کہ تجربہ گاہ سے لوسی کے فرار پر روبنز نے اس غنڈے کو اس کے اور موٹے امریکی کے پیچھے لگا دیا تھا۔
روبنز کے اس غنڈے سے آخری مرتبہ میرا سامنا 6 روز پیشتر بون میں اس وقت ہوا تھا جب اس نے مجھے ہسپتال سے اغوا کر کے بون کے نواح میں لے جا کر تشدد کے ذریعے مجھ سے ڈاکٹر تنویر کا خط برآمد کرنے کی کوشش کی تھی، مگر اپنی اس جسارت پر میرے ہاتھوں مرتے مرتے بچا تھا۔ میں اس غنڈے کو اس روز یقیناً موت سے دوچار کر دیتا اگر ٹیکسی ڈرائیور جو بعد میں انٹرنیشنل گارڈز کا رکن ثابت ہوا تھا دراصل اس امریکی گنڈے پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ میرے بون سے نکل آنے اور لوسی کی حفاظت کا انتظام کر لینے کے بعد انٹرنیشنل گارڈز کے قبضے سے کس طرح نکلا تھا مجھے اس بات کا علم نہیں تھا، مگر یہ امر واقع تھا کہ وہ اب میرے سامنے کھڑا اپنے مخصوص انداز میں مسکرا رہا تھا۔ اس کے ہونٹوں پر کھیلتی ہوئی خبیث مسکراہٹ کو دیکھ کر میری روح فنا ہوئی جا رہی تھی۔ میں روبن سے مل چکا تھا، اس کا شمار تنظیم کے ان چند بڑوں میں ہوتا تھا جو اپنی شخصیت اور اپنی شناخت کے ساتھ تنظیم کے اراکین میں موجود تھے اور جن کا سربراہ بظاہر پیٹرسن تھا۔ پیٹرسن سے اوپر جتنے بھی لوگ اس تنظیم میں موجود تھے وہ سب پس پردہ تھے، حتیٰ کہ تنظیم کا چیف کوئی ایسا شخص تھا جسے تنظیم کے VIP اراکین بھی نہیں جانتے تھے۔ میرے نزدیک روبنز یا تو کوئی انتہائی گودی شخص تھا کہ اس نے اس غنڈے کو تنہ تنہا لوسی کے تعاقب میں بھیج دیا تھا، اور یہ شخص جرمنی میں تنظیم کی مقامی شاخ کو علم میں لائے بغیر اپنا مشن مکمل کرنے کی کوشش کرتا رہا، اور اس کوشش میں اس نے لوسی کے ساتھی کو قتل کیا، خود لوسی پر قاتلانہ حملہ کیا اور اسے موت کی دہلیز پر پہنچا دینے کے بعد میرے پیچھے لگ گیا۔ وہ اپنے مشن میں یقیناً ناکام لوٹا تھا۔ اس اہم مہم کے لیے روبنز کا طریقہ کار بلا شبہ احمقانہ تھا، مگر یہ بھی ممکن ہے کہ روبنز کا اصل آدمی اس غنڈے کے علاوہ کوئی دوسرا ہو جسے اس نے اس کے عقب میں لگا رکھا ہو اور جس نے وہ کارنامہ سر انجام دے ڈالا تھا جس کی تکمیل کے لیے اس امریکی غنڈے نے لوسی کے ساتھی کو جان سے مار دیا تھا اور لوسی پر قاتلانہ حملہ کر کے اسے جان سے مار دینے کی کوشش کی تھی۔ اگر اس امریکی غنڈے کے عقب میں روبنز کی انتہائی چالاکی کا آئینہ دار تھا، ایسی صورت میں روبنز میرے لیے انتہائی خطرناک ثابت ہوتا، مگر اس وقت اس کا یہ غنڈہ میرے لیے جب بھی خطرہ بن کر سامنے کھڑا تھا۔ میرا نام کرل ہے اور میں اپنے باس کے پاس کبھی ناکام نہیں لوٹتا۔ اس نے لب کشائی کی، شفاف مسکراہٹ اس وقت بھی اس کے ہونٹوں پر کھیل رہی تھی۔ تمہیں کسی نام سے شناخت ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ تمہاری شخصیت اور چہرہ مہرہ دیکھ کر تمہارے بارے میں کسی کو بھی مغالطہ نہیں ہو سکتا۔ باقی رہی کسی مشن سے کامیاب یا ناکام لوٹنے کی بات، تو مجھے کہنے دیجئے کہ غیر ضروری قتل و غارت سے کسی بھی مشن میں کامیابی نہیں ہوا کرتی۔ تم اپنے مشن میں ناکام رہے ہو تو اس میں تعجب کی کوئی بات نہیں ہے۔ میں ناکام واپس نہیں لوٹا ہوں مسٹر توکیر، وہ غرایا۔ چمڑے کا وہ لفافہ جس کے حصول کے لیے میں نے قتل و غارت کی تھی وہ میرے بریف کیس میں موجود ہے، اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ میں اپنے مشن میں کامیاب لوٹا ہوں۔ تم لفافہ دیکھنا چاہو تو میرے ساتھ چل سکتے ہو۔ ایسی دستاویزات میں کھلے عام نمائش کے لیے پیش نہیں کر سکتا۔ میرے پاس تمہارے لیے کچھ اطلاعات بھی ہیں، ایسی اطلاعات جن کے شواہد تنظیم کے بڑوں تک پہنچیں گے۔ پیٹرسن کا تم کو VIP کارڈ دلوانے کا خواب کبھی شرمندہ تکمیل نہیں ہو سکے گا۔ اس کا لہجہ دھیما مگر ٹھوس تھا، اور اس کی باتیں اس امر کی غماز تھیں کہ اپنے پیچھے یقیناً کوئی غیر معمولی دراڑ جس نے میری شخصیت کو بالکل ہی بے نقاب کر دیا تھا۔ کرل کی باتوں نے مجھے گدا کر رکھ دیا تھا، مگر یہ کیفیت بہت دیر تک نہیں رہی تھی۔ میں نے صرف چند ایک لمحوں میں اپنے حواس پر قابو پا لیا تھا۔ جسے تم اپنی کامیابی سمجھتے ہو مسٹر کرل، اس کامیابی کی حقیقت سامنے آئے گی تو تمہیں روبن سے اپنی کھال بچانا 2 بر ہو جائے گا۔ چمڑے کا جو لفافہ تم اپنے مشن میں کامیابی کے ثبوت کے طور پر ساتھ لائے ہو وہ تمہارے ہاتھوں تک پہنچنے سے پہلے کھولا جا چکا ہے، اور اس لفافہ میں موجود اصل پیغام دوسرے ہاتھوں کے ذریعے تنظیم کے بڑوں تک پہنچ گیا ہے۔ جب تمہارا باس لفافے کے اندر کی تبدیل شدہ تحریر کی بنیاد پر اپنی کامیابی کی ڈینگ مارے تو اس کی نااہلی سربزم بے نقاب ہو جائے گی۔ چمڑے کا لفافہ فی الواقع میرے پاس سے غائب ہو چکا تھا، لہٰذا میں نے اس لفافے کو روبنز کے ہاتھوں تک پہنچنے سے روکنے کے لیے اپنے ترکش کا اگلا تیر بھی چلایا۔ اس سلسلہ میں اپنے ترکش کا آخری تیر بھی چلا دینے کو تیار ہو سکتا تھا، اور میرے ترکش کا وہ آخری تیر کرل کی موت تھی۔ کرل کا زندہ رہنا میرے حق میں بہتر نہیں تھا، مگر اسے راستے سے ہٹانے کے لیے مجھے منصوبہ بندی کرنا تھی۔ میری منصوبہ بندی تک چمڑے کا لفافہ اگر کرل کے ہاتھوں سے روبنز کے ہاتھوں میں منتقل ہو جاتا تو شاید پھر کرل کو جان سے مار دینے کا مقصد ختم ہو جاتا۔ میں کرل کو متذبذب کر دینا چاہتا تھا۔ میری بات سن کر اس کے چہرے پر ابھرنے والی سوالیہ لکیر اور اس کی شخصیت پر چھانے والی زردی اس حقیقت کی آئینہ دار تھی کہ اپنے مشن میں اس کا کامیابی کا دعویٰ ریت کی ایک دیوار ثابت ہوا ہے۔ وہ اب سہمی سی نظروں سے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ فتح حیرت سے اس کی آنکھیں پھیل گئی تھیں۔ چند لمحے وہ اسی کیفیت میں مبتلا رہا، اور پھر دفعتاً اس نے ایک زوردار کہکہا لگایا۔
بہت خوب مسٹر توقیر عبد الجبار، بہت خوب۔ اس نے کہے کے دوران میرے نام کے ساتھ میرے باپ کا نام شامل کر کے الفاظ کو کچھ اس طرح دبایا کہ گویا وہ میرے ہاتھوں شکست تسلیم کرنے پر آمادہ نہیں تھا۔ میرے نام کے ساتھ میرے باپ کا نام اس نے اس طرح لیا تھا جیسے میرے لیے یہ کوئی تہمت کی بات ہو۔ کرل کے اس انداز تخاطب کے بعد میرے لیے اس حقیقت کو باور کر لینے میں کوئی گنجائش باقی نہیں رہ گئی۔ کرل ہیرالڈ سے مل کر آیا تھا۔ میں نے ایک سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں پوری صورتحال کو سمجھ لیا تھا۔ کرل یقیناً ہیرالڈ سے ملا ہوگا اور اس نے اسے میری طرف سے لوسی کے تعاقب کی کہانی سنا کر اسے میرا حلیہ بھی بتایا ہوگا۔ جواب میں ہیرالڈ نے اس کے سامنے میری ہسٹری کھول کر رکھ دی ہوگی۔ کرل کو تو واپس امریکہ آنا ہی تھا، اس کے پیچھے ہیرالڈ بھی آ رہا تھا۔ جب مجھے کرل کے ہیرالڈ سے مل بیٹھنے کا حال معلوم ہوا تو مجھے یقین ہو گیا کہ ڈاکٹر تنویر کے پیغام والا لفافہ ہیرالڈ کی حویلی میں میری پینٹ کی پچھلی جیب میں سے نکلا ہوگا۔ یہ لفافہ صرف میرے پاس سے برآمد ہو سکتا تھا۔ یہ بات کرل کو معلوم تھی۔ وہ مجھ سے ہیرالڈ کا اور پیٹرسن کا تذکرہ سن چکا تھا۔ میری تلاش میں ناکامی کے بعد وہ ہیرالڈ سے ملا ہوگا اور اس نے اس لفافے کی بازیابی کے لیے ہیرالڈ سے تعاون مانگا ہوگا، جبکہ لفافہ پہلے ہی ہیرالڈ کی حویلی کی جانچ پڑتال کے دوران ہیرالڈ کو مل چکا ہوگا۔ کرل کے ہاتھوں تک یہ لفافہ پہنچنے کی صرف یہی ایک صورت ہو سکتی تھی۔ بہرحال حالات جو بھی رہے ہوں، یہ امر واقعی تھا کہ کرل اپنے مشن میں کامیاب لوٹا تھا۔ تمہارے منہ سے اپنا نام سن کر مجھے حیرت نہیں ہوئی۔ میرا نام تم نے ہیرالڈ سے سنا ہوگا، ہیرالڈ جس کے لیے میں نے تنظیم کے سب سے بڑے دشمن کو پکڑ کر اس کے حوالے کیا تھا۔ میں نے ہیرالڈ کی نیو یارک آمد سے متعلق کرل کو ٹٹولنے کے لیے کہا۔ تم نے ہیرالڈ پر بلا شبہ بہت بڑا احسان کیا ہے، اس کا بدلہ وہ کبھی نہیں چکا سکتا۔ البتہ وہ حساب چکانے کی کوشش ضرور کرے گا۔ وہ نیو یارک آ رہا ہے، آئے گا تو میں اس کی تھوڑی بہت امداد ضرور کروں گا۔ اس کی مدد مجھ پر اس لیے بھی لازم ہوگی کہ چمڑے کا وہ لفافہ جس کے لیے میں نے لوسی کے ساتھی کو قتل کیا، لوسی پر قاتلانہ حملہ کیا اور تم سے ٹکرایا، وہ لفافہ مجھے ہیرالڈ کی مدد سے ملا ہے۔ تم ہیرالڈ کی کیا مدد کرنا چاہتے ہو؟ میں نے استفسار کیا۔ جرمنی میں تم جن سرگرمیوں میں ملوث رہے ہو، میں روبنز کو اس کے متعلق تفصیلی رپورٹ دوں گا۔ روبنز؟ میرے لہجے میں حقارت امڑ آئی تھی۔ وہ میرا کیا بگاڑ سکتا ہے؟ اس کے پاس تنظیم کا VIP کارڈ ہے اور یہ کارڈ مجھے بھی چند روز میں ملنے والا ہے۔ پیٹرسن نے میری سفارش کر دی ہے۔ ویسے بھی پیٹرسن کی موجودگی میں تنظیم کا یہ چوہا مجھے کوئی زخم نہیں پہنچا سکتا۔ مجھے معلوم ہو چکا ہے کہ تمہیں پیٹرسن کی سرپرستی حاصل ہے، مگر یہ مت بھولو کہ سازش خواہ نیچے سے ابھرے یا اوپر سے، سازشوں کو سزا ضرور دی جاتی ہے۔ میں تسلیم کرتا ہوں کہ تنظیم میں پیٹرسن کی ایک منفرد اور ممتاز حیثیت ہے، مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اسے تنظیم کی بغل میں چھرا گھونپنے کا اختیار بھی حاصل ہے۔ تمہارا پول کھل چکا ہے مسٹر توقیر۔ یہی وجہ ہے کہ میں اس وقت تمہیں کچھ نہیں کہہ رہا ہوں۔ میری طرف سے تم آزاد ہو، کیونکہ میں موت کی پرچھائیاں تمہارے آس پاس منڈلاتے دیکھ چکا ہوں۔ جن کے آس پاس مجھے موت منڈلاتے نظر آ جاتی ہے، میں ان سے باز پرس کرنے کا خواہشمند نہیں ہوں۔ جب وہ مجھے حکم دیں گے، میں تمہیں خود سے ہم کلام ہونے کا موقع نہیں دوں گا، حالانکہ میں خود سے تمہاری جمع مردگی کا خواہاں نہیں ہوں۔ تمہاری ابھی عمر ہی کیا ہے؟ تم نے دنیا میں دیکھا ہی کیا ہے؟ لہٰذا میرا تم سے وعدہ ہے کہ میں ہیرالڈ کے نیو یارک پہنچنے سے پہلے تمہارے سلسلے میں زبان نہیں کھولوں گا۔ تم چند روز جیریلی کے ساتھ عیش کر ڈالو۔ کرل کی تقریر ختم ہوئی تو ایک سرد اور شفاف مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر رقص کرنے لگی۔ میری ریڑھ کی ہڈی سے ایک سرد لہر اٹھی اور سارے جسم کو یخ کرتی ہوئی گزر گئی۔ مجھے یوں لگا جیسے میرے جسم پر فالج گر گیا ہو۔ میں نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ ایک شعلہ سا فضا میں لپکا۔ کیا مصیبت ہے؟ کہاں رہ گئے تھے ڈارلنگ؟ میں باہر کافی دیر سے ٹیکسی کے پاس تمہاری منتظر ہوں۔ آواز کا لہجہ جانا پہچانا تھا۔ میں نے چونک کر سر گھمایا۔ کٹے ہوئے سنہری بال، بڑے بڑے کالے شیشوں والی سنہری فریم کی اینک، انگریز لڑکی کا جانا پہچانا چہرہ، وہ جینی تھی۔ اسے سامنے پا کر میرا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ اس سے پیشتر کے جینی کی وہاں موجودگی پر میں کسی رد عمل کا اظہار کر بیٹھتا۔ کرل بول پڑا، میں ذرا ان صاحب کے پاس رک گیا تھا سویٹی۔ یہ مسٹر توقیر ہے، میرا ایک پاکستانی دوست۔ مارننگ۔ جینی نے گویا مجھے مخاطب کیا۔ مارننگ۔ میں نے بھی اسے جواباً کہا۔ اس سے نظریں ملی تو میں نے ان سے اپنے لیے ایک مخصوص چمک محسوس کی۔ چلو سویٹی، اب چلیں، مسٹر توقیر اب پھر ملاقات کریں گے۔ کرل نے جینی کے کندھے پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا۔ چلو، جینی نے جیسے کوفت سے کہا اور کولے مٹکاتی ہوئی کرل کے ساتھ چل پڑی۔ سنو مسٹر کرل، میں پیٹرسن کے ہاں ٹھہرا ہوا ہوں۔ تم جب بھی چاہو اس کی رہائش گاہ کے نمبر پر مجھے رنگ کر سکتے ہو۔ یہ بات دراصل میں نے جینی کو سنانے کے لیے کہی تھی۔ میں نے پیٹرسن کا نمبر بھی اسے بتا دیا۔ کرل نے پیچھے مڑ کر میری طرف دیکھا، مسکرایا اور ہاتھ اٹھا کر بائے بائے کہتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ جینی اس کے پیچھے پیچھے تھی۔ چند قدم چلنے کے بعد اس نے گردن گھما کر پیچھے کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں کی چمک اس بات کی غماز تھی کہ اس نے میرا پیغام سمجھ لیا ہے۔
میں ان دونوں کو ایئرپورٹ کی وزٹنگ گیلری میں سے باہر جاتے ہوئے دیکھتا رہا اور سوچتا رہا کہ وہ کون سے حالات ہیں جن کے تحت جینی کو کرل کے پیچھے نیو یارک تک آنا پڑا ہے۔ ممکن ہے کرل نے لوسی پر ایک مرتبہ پھر قاتلانہ حملہ کرنے کی کوشش کی ہو اور اس کوشش کے نتیجہ میں وہ جینی کی نظر میں آ گیا ہو۔